بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، جن کو اس سے پہلے سیشن کورٹ نے مشہور زمانہ سائفر کیس میں 10 برس قید کی سزا سنائی تھی، آج اس کیس کا فیصلہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی دائر کردہ اپیلوں پر تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طویل سماعت ہوئی اس کیس کی۔ آج کیا فیصلہ آیا ہے؟ کیا عمران خان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے یا پھر ریاست کی اور جو اسٹیٹ کی جو سماعت کے دوران جو ان کا موقف تھا اس کو سنا ہے؟ کیا سزا کو برقرار رکھا گیا ہے؟ آئیے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل یہ بینچ تھا، اس بینچ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت کی، اور سماعت کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے مختصر فیصلے میں انہوں نے سیشن کورٹ کی جو سزا کا فیصلہ تھا اس کو معطل قرار دے دیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کے مقدمے میں باعزت بری کر دی۔ جی ناظرین، یاد رہے کہ جنوری میں اس کیس کا فیصلہ بڑی عجلت میں سنایا گیا اور سیشن کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اپیلیں دائر کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلوں کی سماعت کے بعد آج سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ سیشن کورٹ کے فیصلے کو نہ صرف یہ کہ معطل کیا بلکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس بڑے مقدمے میں بری کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج جو سماعت ہوئی اس میں وکلاء کو سنا گیا۔ عمران خان کی طرف سے، شاہ محمود قریشی کی طرف سے سلمان صفدر تھے، انہوں نے دلائل دیے، اور اس کے بعد پھر جو سرکاری وکیل تھے ان کو بھی موقع دیا گیا جواب الجواب اور جو اپنے دلائل تھے پیش کرنے کا۔ آخر میں بالکل جب سماعت آخری مراحل میں تھی فیصلہ سنانے سے قبل، تو جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے بڑے کڑے چبھتے ہوئے سوال کیے پروسیکیوشن سے، اور جن کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ججز نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سیشن کورٹ نے جس طرح 10 سال سزا سنائی عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو، کہ پوری دنیا میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آنن فانن بیان قلم بند کیا جائے اور اس کو ایک ٹھیک گھنٹے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی سنا دیا جائے، اور 34 صفحات پر مشتمل فیصلہ کیا ایک گھنٹے میں جج صاحب نے لکھ لیا؟ کیا یہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا؟ بے شمار ایسی چیزیں سامنے آئیں۔ سائفر جو ایک دستاویز ہے جس پر سارا مدعا کھڑا کیا گیا تھا کہ سائفر چوری کر لیا عمران خان نے اس کو سنبھالا نہیں، اس کو گم کر دیا، پھر یہ جی کہ سائفر کو مجمع میں لہرایا، اور یعنی کہ ایک جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی عمران خان نے، اور پھر یہ بنیاد بنائی گئی کہ عمران خان کے سائفر کو لہرانے سے ہمارے جو تعلقات تھے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ وہ بھی خراب ہوئے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں، ججز نے سوال اٹھائے جن کا کوئی جواب پروسیکیوشن کے پاس نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مقدمے میں بار بار ججز مانگتے رہے، پوچھتے رہے اور سوال کرتے رہے کہ کیا آپ میں سے کسی نے، وکیل نے، جس جج نے فیصلہ سنایا، کیا آپ نے سائفر کا ڈاکیومنٹ جو تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پڑھا؟ سب کے پاس جواب نفی میں تھا۔ اور ناظرین، بڑا ہی دلچسپ سوال یہاں یہ بھی تھا کہ جو گواہ پیش کیے تھے سرکار نے، ان میں جو ان کا ایک پرائم گواہ تھا وہ پی ٹی وی کا ایک کیمرہ مین تھا۔ جی ہاں، اس نے عدالت میں گواہی یہ دی کہ وہ جلسے کی کوریج کر رہا تھا عمران خان کی، اور پی ٹی آئی کے لیے ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو وہاں اسٹیج پر اس نے دیکھا عمران خان نے ایک کاغذ جیب سے نکال کر لہرایا۔ تو ججز نے سوال کیا، اس سے جرح کی گئی کہ آپ نے وہ کاغذ پڑھا تھا؟ اس کا جواب نفی میں تھا۔ تو یہ جناب سارا مقدمہ تھا۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بالآخر سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے۔
یہ ایک بہت بڑا مقدمہ تھا جس کو کہا گیا کہ جی یہ بغاوت ہے اور وطن کے ساتھ جناب. لیکن اب ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، رہا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ابھی اور دیگر مقدمات میں وہ گرفتار ہیں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہی عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس ہے، اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ جس کا بعد میں نام تبدیل کیا گیا، اسی طرح سے عدت کے دوران نکاح کا جو کیس ہے، یہ سارے مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور عمران خان ان کے خلاف بھی اپیلوں میں جا چکے ہیں. اسی طرح شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے خلاف بھی 9 مئی اور دیگر مقدمات قائم ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے. جو عمران خان عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے اس میں بھی کیا اسی طرح ریلیف ملتا ہے ان کو، اسی طرح جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں بھی کیا ان کو ریلیف ملتا ہے، اور اس کے بعد 9 مئی کے متعدد مقدمات ہیں جن میں وہ ریلیف پا چکے ہیں. لیکن اب شنید یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ریاست اور مقدمات کی تیاری کر رہی ہے تاکہ کسی طور بھی اگر ان کو پہلے مقدمات میں رہائی مل بھی جائے تو نئے مقدمات تیار ہوں. بہت شکریہ، اجازت دیجیے.